ایڈولف ہٹلر۔ ایڈولف ہٹلر کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ایڈولف ہٹلر کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1989 کو آسٹریلیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں داخلہ اس لیے نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر نہیں اترتا تھا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا اور فوج میں اس لیے ترقی حاصل نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ 1990 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نیازی کہلائی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والی انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ 1933 کے انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، مگر یہ سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے صدر نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ نازی پارٹی کا فروغ تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کا ہر حربہ آزمایا۔ لاکھوں مرد، خواتین اور بچے کے قتل کا ذمہ دار ہٹلر ایک قوم پرست، نسل پرست نظریاتی تھا اور اس میں امتیازی سلوک اور خاتمے کی پالیسی تھی، جس نے مختلف نسلی، سیاسی اور معاشرتی گروہوں کو متاثر کیا۔ 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پورٹلینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کا آغاز کا باعث بنی۔ دوسری جنگ عظیم کے آخر ایام میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی زیر زمین پناہگاہ میں اپنی نئی نویلی دلہن ایوان براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ایک بچی نازی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے دور حکومت میں نازی جرمنی یورپ کے بیشتر حصے پر قابض رہا، جبکہ اس پر 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کے قتل عام کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جن میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی ہٹلر کے ہاتھوں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہولوکاسٹ دراصل یونانی لفظ سے بنا ہے، جس کے معنی مکمل جلا دینا۔ اس طرح لاکھوں یہودی مرد، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ اشتراکیت پسندوں، پورٹلینڈ کے مشترکہ قومیت کے حامل باشندے، رومینیوں، غلاموں، معذوروں، ہم جنس پرستوں، سیاسی اور مذہبی اقلیتوں کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ خصوصی توجیہی کیمپس میں قیدیوں سے اس وقت تک غلاموں کی طرح کام لیا جاتا تھا جب تک وہ تکن یا بیماری کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں نہ چلے جائیں۔ ایڈولف ہٹلر کی پیدائش 20 اپریل 1989 میں آسٹریلیا مجازستان کے شہر برناو ایم ان کے ایک ہوٹل میں ہوا، جو جرمنی کا پڑوسی شہر ہے۔ اس کی والدہ کلارا ہٹلر الویس ہٹلر کی تیسری بیوی تھی۔ ہٹلر کا 6 بہن بھائیوں میں چوتھا نمبر تھا۔ ہٹلر کے 3 بہن بھائی کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہٹلر کی چھوٹی بہن پاولا ہٹلر بھی جوانی کی عمر کو پہنچ نہ سکی۔ جب ہٹلر 3 سال کے ہوئے تو ان کا خاندان جرمنی منتقل ہو گیا، اور جون 1995 میں ان کے والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لیمبیک کے نزدیک ایک زمین کے خطے پر مکیوں کی افزائش کرنے لگے۔ ہٹلر نے پشہیم کے قریب ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ہیلفٹ میں اسکول کے سخت قوانین کی پاسداری نہ کرنے پر ہٹلر کا اپنے والد سے شدید تنازع رہنے لگا۔ 8 سالہ ہٹلر نے موسیقی کی تعلیم میں دلچسپی لی اور چرچ میں کوائر گائے، یہاں تک کہ انہوں نے پادری بننے کا بھی سوچا۔ 1989 میں ان کا خاندان مستقل طور پر لیوڈک واپس آ گیا۔ 1900 میں ان کے چھوٹے بھائی ایڈمنڈ کی خسرہ سے موت نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ اب ہٹلر ایک خود اعتماد اور غیور طالب علم سے ایک خاموش اور اداس شخصیت بن گئے تھے، جن کی بات بات پر اپنے والد اور استاد سے ہر ٹائم جھگڑے ہوتی رہتی تھی۔ اس دوران ہٹلر کے باپ نے کسٹم بیورو میں ایک کامیاب ذریعہ معاش تلاش کر لیا تھا اور اپنے بیٹے کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتا تھا۔ 3 جنوری 1903 میں والد کے انتقال کے بعد ہٹلر کی تعلیمی کارکردگی میں مزید خرابی کے بعد ان کی والدہ نے انہیں اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد 1904 میں ہٹلر نے ایک اور یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1905 میں تعلیمی سفر مکمل کرنے کے بعد کسی مزید تعلیمی یا معاشی سفر کا منصوبہ بنائے بغیر ہٹلر نے اسکول چھوڑ دیا۔
ہٹلر میں تعلیمی قابلیت ناکافی تھی۔ 31 دسمبر 1907 عیسوی میں ان کی والدہ 47 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی۔ ہٹلر کے ذہن میں یہود دشمن سوچ کی ابتدا کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وہ اپنی کتاب مائن کیمپ میں اس سوچ کو ویانا میں اپنانے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کئی ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہٹلر کے ویانا کے ہاسٹل اور دیگر جگہوں پر کئی یہودی دوست تھے۔ اپنے والد کی جائیداد کا آخری حصہ انہیں 1913 عیسوی میں ملا اور وہ کسی اور خار چلے گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قدم انہوں نے آسٹریلین فوج میں بھرتی نہ ہونے کے لیے اٹھایا تھا۔ ہٹلر کے پاس دو راستے تھے۔ جرمنی میں کوئلہ وافر مقدار میں موجود تھا جس سے مصنوعی تیل بنایا جا سکتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تیل کے ذخائر رکھنے والے ممالک کو فتح کر لیا جائے، جیسا کہ امریکہ نے عراق اور لیبیا کو فتح کر کے کیا۔ ہٹلر ایک عظیم جرمن سلطنت بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے پیٹرولیم پر کنٹرول انتہائی ضروری تھا۔ ہٹلر نے مئی 1940 عیسوی میں فرانس پر قبضہ کر لیا۔ ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانیہ ایک مضبوط پوزیشن میں تھا، تاہم برطانیہ کے ساحل سے دور اندرونی یورپی خطوں پر مداخلت کی صلاحیت محدود تھی۔ جرمنی کی طرح برطانیہ کے پاس بھی تیل کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ برطانیہ کو دوسرے ممالک خاص طور پر امریکہ سے تیل فراہم ہوتا تھا۔ تیل کے ٹینکرز جرمن ابدوزوں کے لیے آسان ہدف ثابت ہوتے تھے۔ جرمن ابدوزوں نے 1941 عیسوی اور 1942 میں برطانوی بحریہ اور برطانوی مرچنٹ جہازوں کو کافی بڑا نقصان پہنچایا۔ تاہم بعد میں برطانوی بحریہ بڑی حد تک جرمن ابدوزوں کے حملوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھے ہٹلر کی زندگی کے بارے میں کچھ ضروری معلومات۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔